السلام عليك يا أبا عبد الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومعوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد محمدا الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في التطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. من علينا ربنا إذ بعث محمدا. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خاندان زہرہ پر ایک مرتبہ اور صلوات. اللہم آل محمد وآل محمد. اجداد سلطان الہند غریب نواز پر ایک مرتبہ اور صلوات. اللہم آل محمد وعجل فرجهم وعاشرنا معهم. عزیزان محترم، خطبے کے بعد اسی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی جس کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. سورہ لیل میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: انا علینا للہدا. ہدایت میری ذمہ داری.
اور اس کو آپ مسلسل سنتے اور سمجھتے آ رہے ہیں کہ جب اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے تو پھر اللہ نے ہادی بنائے بھی ہیں، ہادی بھیجے بھی ہیں، ان کی نشاندہی کی بھی ہے، ان کی صفات بھی قرآن میں بیان کی ہے کہ ہادی کیسا ہونا چاہیے، کون ہونا چاہیے، اور ہادی وہی ہونا چاہیے جس کو میں بھیجا ہوں۔ نبی بھی یہ اختیار نہیں رکھتے کہ میں ہادی بناؤں گا، اگر نبی بناتے تو آج یہ انکار کرنے والے سر چڑھ کے انکار کرتے، مگر غدیر کے میدان میں بھی سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں بنا رہا ہوں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے پہنچا دو والی بات ہے۔ اور کیا ہے؟ جو نازل ہوا تھا تو معلوم ہوا، آپ نے پوری غدیر سنی ہے کہ جبریل کو بھی معلوم نہیں ہے، جبریل بھی آ کے یہ کہہ رہے جو نازل ہوا تھا وہ پہنچاؤ، تو یہ معلوم ہوا کہ علی نازل ہوئے ہیں۔ یہ وہاں پر اللہ کا رسول کا عہد و پیمان تھا، معراج کا سب سے بڑا راز بھی یہی تھا۔ بلکہ وہاں پر جو اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، تو اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ جسم نہیں رکھتا، اور پورے قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ آؤ مجھ سے ملو، میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے تو وہ بھی یہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اپنی آیات کو دکھاؤں۔ تو اللہ نے آیات دکھائی، آیات میں آیت الکبریٰ کو بھی دکھایا، اسی کو سورہ نجم میں کہا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ فؤاد نے، دل نے انکار نہیں کیا۔ دل کی 3 قسم ہیں، دل ہے، لب ہے، فؤاد ہے، قلب ہے۔ یہ قلب سب کے پاس ہے، جانور کے پاس بھی ہے، لب ہے، مگر فؤاد جو ہے یہ وہ رگ ہوتی ہے دل کے اندر، وہ ہوتی ہے جو حق و باطل میں امتیاز کرتی ہے۔ اسی لیے جانور میں یہ تمیز نہیں ہوتی، اللہ نے انسانوں کو دیا ہے تو جو سنے وہ اپنے فؤاد پر، اسی لیے کہتے ہیں نا دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر رہا، حق و باطل کا فیصلہ کہتے ہیں نا، عام زبان میں مشہور محاورہ استعمال کرتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، یہ فؤاد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب نے جو آیت الکبریٰ دیکھا، ما کذب الفؤاد، اس میں کوئی تکذیب کی، کوئی جھٹلانے کی، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آیت الکبریٰ، اب رسول سے صحابہ پوچھ رہے وہ آیت الکبریٰ کون ہے؟ وہ آیت الکبریٰ کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے کہ آیت الکبریٰ میں ہوں سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی آیت الکبریٰ میں ہوں، اللہ کی آیت الکبریٰ میں ہوں۔ اللہ جب اپنے حبیب سے بات کرنا چاہتا ہے تو وسیلہ آیت الکبریٰ کا لیتا ہے۔ بتانا میں یہاں یہ چاہ رہا ہوں، معراج نہیں پڑھنا، کہ اللہ نے گفتگو کی اپنے حبیب سے، وسیلہ کس کو بنایا درمیان میں؟ آیت الکبریٰ کو، پہلے ہادی اعظم کو، ولی کو، امام کو۔ تو ہم جس کو مان رہے ہیں، اللہ نے جس کو منوایا ہے اس کو مانتے ہیں۔ معراج بھی اپنے آپ سے کوئی واقعہ نہیں کرتے کہ یہ ہوا وہ ہوا، جو ہوا وہ قرآن میں لکھا ہے، جو ہوا وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہی آپ کے سامنے بیان میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت الکبریٰ فرمایا، اور پھر الگ الگ خطاب دیے مولا کائنات کو۔ سورہ فتح میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل، وہ ہے،
ہوا وہ ہے، یہ ہوا اللہ کی ذات ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قل ہو اللہ، قل ہو اللہ پڑھتے نا، یہ قل اور اللہ کے بیچ میں یہ جو ہوا ہے یہ اللہ کی ذات ہے. نام اسم ہے جو اللہ ہے، ذات تو وہ ہے. هو الذی وہ ہے. ارسل رسولہ بھیجا اپنے رسول کے ساتھ، بالہدا کس کو بھیجا؟ ہدایت کو. رسول کے ساتھ کس کو بھیجا؟ ہدایت کو. دیکھیے رسول بھی ہادی ہیں، بالہدا و دین الحق، اور دین حق کے ساتھ. تو سب الگ الگ ہوئے کہ نہیں؟ رسول کو بھیجا، رسول کے ساتھ ہادی کو بھیجا اور دین حق کو بھیجا. اب بتاؤ تو پھر وہ ہدا کون ہے؟ وہ ہدا ہے کون؟ انا علینا للہدا. اللہ نے بنایا تو اللہ ہی بھیجے گا نا، کہ تمہارے گھر سے آئیں گے، تمہارے مشورے سے بنیں گے. نہیں، اللہ نے بنایا، اللہ ہی نے رسول کو بھیجا اور رسول کے ساتھ ہدا کو بھی بھیجا اور دین حق کو بھی بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اسلام دین کو غالب کرے. تمام دین ادیان، بہت سے جتنے دین دنیا میں بنے ہیں راستے اپنی منزل کو پہنچنے کے، سب دین کہلاتے اپنے آپ کو. مگر اللہ نے کیا کہا؟ تمام ادیان پر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر اس کو میں غالب کروں گا. کس کو غالب کروں گا؟ دین اسلام کو. کیسے غالب کروں گا؟ رسول بھیج کر، رسول کے ساتھ ہادی بھیج کر، دین حق بھیج کر، دین حق بھیج کر. غریب نواز کہہ رہے دین ہے تو حسین، ادھر حسین مل گئے ادھر علی ملے. تو رسول کے ساتھ کس کو بھیجا اللہ نے؟ یہ مفسروں سے پوچھو، یہ کہہ رہے وہ دین ہے، وہ ہدا جو ہے قرآن ہے. جہاں جہاں بھی معنی جس کا نکل رہا ہے علی کا، وہاں ان کو قرآن ہی نظر آ رہا ہے. تو چلو قرآن ہی مان لو قرآن. تو یہ بھی تو رسول نے کہا یا علی انت ناطق القرآن، ہاں بولتا قرآن ہی آیا ہے. صلوات پر محمد والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اسی لیے اس دین کو غدیر میں جب کہا تو کیا کہا؟ یہ ابھی تک دین میرا ہے. اب یہاں پر کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اے رسول اب یہ دین تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے. تو اب رسول کے گھر میں ہی دین ملے گا نا. اب علی دین ہے، حسین دین ہے، حسن دین ہے. یہ تو ساری شہادتیں چھپائی گئی. کربلا میں حسین نے حق اور باطل کا اظہار کر دیا، اس لیے غریب نواز نے فیصلہ کر دیا کہ دین ہے تو حسین. بس حسین کو مان لیا تو سب کو مان لیا. یہی دین ہے. لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری. بالہدا، ہادی، مولا کائنات. آج جب اللہ نے یہ کہا کہ میں غالب کروں گا تو تمام دینوں پر، تمام اقوام پر، پورے عالم پہ غالب کرے گا نا، کہ صرف مکہ میں نہیں، پورے عالم میں. تو اب عالم میں جو اللہ نے مخلوق امتحان کے لیے پیدا کی ہے وہ صرف انسان نہیں ہے، جن بھی ہیں. اسی لیے کہا نا اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو امام شافعی نے کہا علی حبہ جنہ، علی حبہ جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، ڈھال ہے، عذاب سے بچنے کی ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، مصیبتوں سے بچنے کی ڈھال ہے.
کس کی محبت؟ علی کی محبت. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. یہ جو ہادی ہے وہی قسیم النار والجنہ ہے. یہی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. یہی تو ارے اس سے تم انکار کر رہے ہو. لوگ تو اس کے اور قریب جاتے ہیں. آج تو کوئی ایسی جگہ پہ کوئی منسٹر ہو تو رشوت وہاں دی جاتی ہے کہ اس کے وجہ سے مجھے کوئی جگہ مل جائے گی, کوئی لائسنس مل جائے گا. رسول کہہ رہے ہیں جنت و جہنم بانٹنا, تم کو تو دوڑ کے علی کی طرف آنا چاہیے. علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا. علی مولا علی مولا نعرہ حیدری. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا. وصی المصطفیٰ حقا. اللہ کے رسول کا کوئی وصی ہے حقیقت میں اور حق کا قسم کے لیے. جیسے خواجہ صاحب نے کہا حقا کے بنا لا الہ, قسم بخدا لا الہ کی بنیاد حسین ہے. ایسے ہی صحابہ کہہ رہے وصی المصطفیٰ حقا. اللہ کے مصطفیٰ کا کوئی وصی ہے اللہ کی قسم تو وہ علی ہیں. اب وصی ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو گیا ہے جس کو وصی بنا گیا ہے اس کے تمام تر ذمہ داریوں کو پورا وہ کرے گا. اس کو کہتے ہیں وصی. اس کا جو مشن ہے اس کو وہ آگے بڑھائے گا, اس کا قرض ہے وہ پورا کرے گا. وہ جو چاہتا تھا اس کے کرنے والے کو کہتے ہیں وصی. وصی المصطفیٰ. مصطفیٰ کا کوئی وصی ہے تو وہ کون ہے؟ مولا کائنات قسم بخدا وصی المصطفیٰ حقا. اور آگے آخر میں کیا کیا؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. یہ جو وصی ہے یہ امام ہے. وہ امام پوچھنے والوں اپنے ہی امام سے پوچھ لیے ہوتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں امام الانس والجنہ. یہ وہ امام ہے جو انسانوں کا بھی امام ہے جنوں کا بھی امام ہے, کیونکہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے, انسانوں کے بھی ہیں, نبیوں کے بھی نبی ہیں, ملائکہ کے بھی نبی ہیں, جنوں کا بھی نبی ہے. تو اب اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے مولوی کہ نہیں ان کے رسول کے بعد یہی ہیں, تو بتاؤ کہ سقیفہ میں میٹنگ تو انسانوں کا خلیفہ بنا نا, جنوں کا کہاں گیا؟ جنوں کا اچھا خیر تم کہو کہ جنوں نے بھی مان لیا تھا تو ایک جن کا تو نام بتاؤ جس نے آگے بیعت کی تھی. کوئی جن آتا تو یہ خود مسجد میں نہیں رہتے. کیوں کہ جنوں سے سابقہ پڑ چکا ہے. جب جا رہے تھے صلح حدیبیہ کے لیے تو بیر العالم پر رسول نے کہا کہ پیاس لگی ہے کوئی پانی لا کے دے, تو ان کو ہی پہلے بھیجا. تھوڑی دور گئے کچھ آوازیں آنے لگی چلے آئے, پھر ایک کو بھیجا وہ بھی یہی ہوا, تیسرے کو بھیجا یہی ہوا. تو کون جائے گا؟ جو وصی المصطفیٰ حقا ہے. وصی المصطفیٰ حقا جانے لگے تو یہ تینوں کے دل میں خوشی ہونے لگی کہ اب ان کا کام تمام ہوا, کیونکہ یہ کیا سمجھ رہے تھے علی ہم جیسا ہے. آوازیں آتی رہی, علی بڑھتے رہے بیر کے قریب, بیر کہتے ہیں کنویں کو, اس کنویں کے قریب گئے اور وہاں جا کر جنہوں نے شرارتیں شروع کی مولا کائنات نے جواب دینا شروع کیا.
जंग शुरू हो गई, आवाजें और बढ़ने लगी, ये समझे कि अब गए अली, अब गए अली। मगर आखिर वो वक्त आया कि मौला कायनात ने पानी लाके रसूल के कदमों में रख दिया। जिनों से मुकाबला किसने किया? इसलिए अजमेर में कसीदा पढ़ा जाता है, अली जब लड़े हैं अकेले लड़े हैं, अली जब लड़े हैं अकेले लड़े हैं। जिनों से देख लो अकेले लड़े हैं, और मैदानों में तो गर्दियां रही, लड़ते सिर्फ अली रहे हैं। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद अली वो इमाम है जो जिनों के भी इमाम है। और बेशुमार वाक़यात हैं। कोफा की जामा मस्जिद में मौला कायनात मिंबर पे है, सारा मजमा बैठा है। आज भी अल्लाह तुमको ज़ियारत नसीब करे। एक दरवाज़ा है, उसका नाम है बाबू सुबान। क्या है? बाबू सुबान। सुबान कहते हैं अजदहे को, अजदहे वाला दरवाज़ा। अली खुतबा दे रहे हैं, एक अजदहा आ गया, मजमे में आ गया, लोग डरने लगे। अली ने कहा डरो नहीं, ये है अली की इमामत। ये तो खुद डर गए थे, ये तो अजदहा आया था, वहां तो सांप ही निकला था। सांप से जो डरे वो वली नहीं होता, वो इमाम नहीं होता। ये तो कहानियां बनाए हो तो हम भी दलील देते ना। फिर अगर वो आया था, कोई भी दरिंदा और जानवर, कल मैंने भेड़िए का भी वाक़या बताया, जो मदीने का अदब करते हो दरिंदे, वो रसूल का अदब नहीं करेंगे। सरकार मौजूद हो और आगे वो गुस्ताखी करेंगे। खैर काटा भी तो क्या हुआ? कहा रोने लगे, रोने लगे, सांप के काटने से रोने लगे। ये बुजुर्ग बूढ़े लोग सब बैठे, इनसे पूछो। ये कहते हैं सांप का काटा सोए, बिच्छू का काटा रोए। सांप नहीं निकालते, बिच्छू निकालना था वहां पे। जब हम मानते कि हाँ काटने की वजह से रो रहे थे। जिसको सांप काटता है डॉक्टर कहते हैं इसको सोने मत दो, इसको सोने मत दो, सोया तो सो जाएगा। अब वो रो रहे हैं। खैर वो वाक़या मुझको पूरा नहीं दोहराना है। बहरहाल वहां सांप आया भी था। तो हम तो यहाँ हिंदुस्तान में औलाद अली पड़े हैं, बिच्छू अली दरगाह अमरोहा में, जो बुजुर्ग को नहीं, उनके जायरीन को नहीं काटते। ऐसा वली होना चाहिए, ऐसा मुस्तफा का गुलाम होना चाहिए कि जायरीन को नुकसान नहीं पहुंचाए। सिंध में मैंने देखा 10-10 फीट के मगरमच्छ पड़े हैं दरगाह के आसपास, उनके बीच से जायरीन जाते हैं, कोई नुकसान नहीं देते। वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के खलीफा हैं, मैंने खुद हाजिरी दी है। तो जो इमाम होता है ना, वो तो बहुत बड़ी बात है। इमाम का जो गुलाम होता है, दरिंदे उसका भी अदब करते हैं। तो वो अजदहा आया और अपना फन फैला के खड़ा हो गया। मौला कायनात मिंबर पे हैं, उसने कुछ बातें की, अली ने उसकी जबान में जवाब दिया। फिर वो चला गया। लोग पूछते ये कौन है? कहा ये जिन है, ये जिन है। अब पूरी तफसील है। कहा इसकी कुछ जरूरियात थी, कुछ मुश्किलात थी, वो मैंने बता दी, वो मसले चला गए। तो जो दरबार में, भरे दरबार में, दिन की रोशनी में जिसके पास अजदहे आके मसला पूछे, जिन आए अजदहा की सूरत में, उसको कहते हैं वसीउल मुस्तफा हक्का, इमामुल इंस वल जिन्ना। ये है इमाम। किसी को इमाम बोलने से पहले सोच लेना कि जिनों से क्या मामला रहा उसका। कहानी तो बहुत होता। हमारे उस्ताद के बाद जिन पढ़ते थे, देवबंद में जिन लोग आगे पढ़ते थे। अरे कहाँ कहाँ पढ़ते थे, क्या क्या पढ़ते थे, हमें सब मालूम है। हाँ, ये मन गलत है कि हमारे यहाँ उस्ताद के बाद जिन आते थे। किसी के ऊपर जिन आ जाए तो उस्ताद को बुलाओ, बात करें।
نہیں ہم دعا کر دیں گے، یہیں سے دعا کر دیں گے. جس کی ہمت جن سوار کے پاس آنے کی نہ ہو اس کے بعد جن آگے بڑھیں گے. صلوات پڑھیں پر محمد. وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ کہ میں نے رسول کے ساتھ ہدا کو اور دین حق کو بھیجا ہے. اور پھر حکم کیا دیا کہ میں تو اس کو ظاہر کر کے رہوں گا. لِيُظْهِرَهُ میں اس کو ظاہر کروں گا، غالب کروں گا تمام دینوں پر. پھر کیا ہوا؟ مطلب جب اللہ کی طاقت یہ ہے کہ وہ تمام دینوں پر حق کو غالب کرے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تو اللہ ہے. پھر لوگوں نے کیا کیا؟ تو اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم جو ہے باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاؤ. حق کے ساتھ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ کتمان مت کرو، ہر حق کو چھپاؤ مت. حق کے ساتھ باطل ملاؤ بھی مت اور حق جو ہے اس کو چھپاؤ بھی مت. جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ حق کو چھپاؤ نہیں تو ممبر کی ذمہ داری ہے کہ جو حق ہے وہ کہا جائے اور حق کے ساتھ باطل ملاؤ نہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ بھی رضی اللہ ہے وہ بھی رضی اللہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا، اسی لیے ماتھر لکھنوی نے کہا تھا یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی محبت ہے. مظلوم رضی اللہ، ظالم بھی رضی اللہ. ایک ہندو کو سمجھ میں آ گیا کہ جو مظلوم ہے وہ تو رضی اللہ ہو سکتا ہے، ظالم رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کون ہے جس نے حق کے ساتھ باطل کو ملایا ہے؟ باطل کو ملا رہے نا، بس یہی سمجھو. حق ہے کون؟ حق کیا ہے؟ پہلے یہ آیت جو کہہ رہی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق کیا ہے؟ بولو. اللہ حق، اللہ حق، رسول حق، تمام انبیاء حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، حشر حق، قیامت حق ہے، قرآن حق ہے. یہ سب حق ہے، سب مانتے ہیں. موت بھی حق ہے، حق ہے نا. یہ سب حق ہے. اور جو حق ہے رسول نے کیا فرمایا؟ علی مع الحق، علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے. علی مع الحق والحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ ہے. اللہ حق ہے، علی اللہ کے ساتھ ہے. جنت حق ہے، جنت کا بانٹنے والا علی ہے. جہنم حق ہے، جہنم کا تقسیم کرنے والا علی ہے. رسول حق ہے، تمام رسولوں کا مددگار علی ہے. تمام انبیاء حق ہیں، تمام انبیاء کا مددگار علی ہے. قرآن حق ہے، القرآن مع علی والعلی مع القرآن. قرآن حق ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. ارے حیدری دم مست قلندر، دم مست قلندر، ہے پیر ہمارا، ہے پیر ہمارا، ہمیں جان سے پیارا، ہمیں جان سے پیارا. ارے حیدری. ملائکہ حق، ملک کا سردار، علی کے گھر کا نوکر. جو حق تم بتاؤ گے. تو جب نبی نے کہہ دیا تو نبی کی بات غلط کہاں ہو سکتی ہے؟ خیال میں نہیں جا سکتا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے علی مع الحق والحق مع علی.
تو قرآن حق ہے تو قرآن کے ساتھ علی ہے، نماز حق ہے نماز کے ساتھ علی ہے۔ اب علی کو چھوڑ کے جو نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے۔ روزہ حق ہے، روزے کے ساتھ علی ہے۔ حج حق ہے، حج حق ہے، حج کے ساتھ علی ہے۔ حج حق ہے۔ حج کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے بعد حکم دیا کہ ابھی مسلمان اور کافر مل کے حج کر رہے ہیں، علی تم جاؤ سورہ برات کی 40 آیتیں جمرہ عقبہ کے پاس اور خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے پڑھنا۔ 40 آیتیں رسول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، وہ لے کے چلنے لگے۔ 1-2 منزل پہنچے ہوں گے، اللہ کا حکم آ گیا، دین کا کام ہے، وہ دین الحق، اے میرے حبیب یہ دین کا کام ہے۔ تبلیغ کرنا، قرآن پہنچانا یہ دین کا کام، یہ تم کرو گے یا تم میں سے جو ہے تم کرو یا تم میں سے جو ہے وہ کرے گا۔ اب یہاں تو ہم کہتے ہیں نا رسول کو علم غیب ہے، تو رسول کو معلوم تھا کہ تو میرا کام ہے یا مجھ سے جو ہے جو منی والا ہے وہ جائے گا، تو رسول نے کیوں بھیجا؟ نہیں، اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کے تو لب نہیں ہلتے بغیر وحی کے۔ تو اللہ ہی نے چاہا، کسی کو ذلیل کرنا ہونا تو گھر بلا کے واپس کیا جاتا ہے۔ ہاں اب تم کو برا لگے تو لگے، اللہ نے ایسا کیا ہے، ہم تو صرف بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلاۃ و سلام کے بعد اللہ سلام کہتا ہے بات یہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، آپ جائیں یا آپ میں سے جو ہے۔ فوراً مولا کائنات کو کہا علی آؤ جاؤ، راستے میں وہ ملیں گے رضی اللہ عنہ، ان سے آیتیں لے لینا اور جا کر تم سناؤ۔ مولا کائنات پہنچے، جب پہنچے تو کہا آیتیں دے دو۔ کہا کیا ہوا، کوئی غلطی ہوئی؟ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب تم چل چکے تھے اللہ نے حکم بھیجا کہ یہ اے نبی دین پہنچانا تمہارا کام ہے، تو تم جاؤ یا تم میں سے جو ہے۔ تو علی منی وانا من، علی رسول سے ہیں، رسول نے علی کو بھیجا، اس لیے مولا نے مجھ کو بھیجا ہے، آیتیں مجھ کو دے دو، تم جا اپنا کام کرو۔ اب یہاں پر ہندوستان کا مفسر جو بن رہے نا، اس کو محبت آگے میں نہیں بولتا، جنہوں نے کیا گڑھا ہے جا کے پڑھنا قرآن حاشیے میں، وہ پھر کیا ہوا کہ آیتیں تو مولا علی نے پڑھ دی مگر امیر حج وہ رہے، امیر الحج۔ سب سے بڑی ذمہ داری تھی جو آیتیں پڑھنا، یہ امیر الحج بنا کے اس میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا کوئی غلطی نہیں، میں نے تو بھیجا تھا، میں نے تو بھیجا تھا نا، اب اللہ نے نہیں چاہا۔ اللہ کا حکم آیا کہ میں کروں یا مجھ سے جو ہے وہ جائے۔ اب میں پوچھوں آپ لوگ سے، جو 40 آیت کا جانشین نہیں بن سکتا، پورے قرآن کا کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ اچھا علی گئے، اس کو کہتے ہیں اذانم، حج کی اذان۔ کہاں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کے، شیطان اس کو بولتے لوگ مگر اس کو کہتے ہیں جمرہ۔ میں اس لیے کہہ دیا تاکہ ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں، یہ حج کرنے جائیں اللہ ان کو حج کی توفیق دے، تو تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے، تو جمرہ عقبہ پہ جانا تو یاد کرنا کہ یہیں پر میرے مولا نے آیتیں پڑھی تھی۔
اور آیت بھی سب خطرناک. اسی لیے سورہ توبہ میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، برات من اللہ، ڈائریکٹ برات، کوئی دوستی ہمدردی نہیں، برات تبرہ ہے مشرکین سے. جو عہد رسول سے ہوا تھا. اب 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، یا مسلمان ہو جاؤ یا مکہ خالی کر دو. کتنا ڈینجر اعلان ہو رہا ہے. اور کس کے درمیان؟ مشرکوں کے. آج سے بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، آج سے برہنہ ہو کر ننگے ہو کر طواف خانے کعبہ نہیں ہوگا، آج سے طواف میں سیٹیاں نہیں بجے گی. سارا اعلان کون کر رہا ہے؟ بتوں کی پرستش نہیں ہوگی. اللہ نے دیکھا. اگر وہ چلے جاتے اور کہتے کیا تو لوگ پکڑتے نہیں. ارے تم بھی تو پہلے پوچھتے تھے، تم بھی تو ننگے گھومتے تھے، تم بھی تو سیٹیاں بجاتے تھے. تو اب وہ جا کے اعلان کرے گا جو متولی خانہ کعبہ کا بیٹا ہے، جو آل ابراہیم ہے، جو اسماعیل کا نور نظر ہے، جو مصطفیٰ کی جان ہے، جو روح اسلام ہے، جو اللہ کا ہادی ہے، امت کا امام ہے. صلوات پر محمد. حج کی اذان، علی مع الحق والحق مع علی. حج کا تعلق علی کے ساتھ. جو حق ہے، جو حق ہے، سب کا تعلق علی کے ساتھ ہے. موت حق ہے، موت. ارے جو نہیں بھی جانتا اسلام، اس سے بھی جا کے پوچھو نا، کیونکہ روزانہ دیکھ رہے ہیں نا، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں. اسلام کو نہیں مانتا، دہریہ ہے، پھر بھی یہ یقین ہے موت تو حق ہے. کیا بولتا ہے؟ موت تو آنی ہے بولے گا، نہیں تو یہ تو بولتا ہے کہ موت تو حق ہے. موت آنا ہی آنا ہے، سب کے لیے موت ہے. تو جب موت حق ہے تو حق کے ساتھ علی ہے. اب کیسے موت کے ساتھ علی؟ موت کے ساتھ علی ہیں. قرآن کی آیت ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے جب ملک الموت تمہارے پاس پہنچتا ہے تو ہم آتے ہیں تمہارے پاس. ہم ترجمہ حضرت نے کیا کہ اللہ آتا ہے، یا کیا کہ فرشتے آتے ہیں. ہم آتے ہیں، ہم جمع، ہم آتے ہیں، یعنی مصطفیٰ بھی آتے ہیں، مرتضیٰ بھی آتے ہیں. جا کنی کے ٹیم ہی آ جاتے ہیں یہ. اور پھر جیسی روح ویسے فرشتے. ادھر سما انسکت، جیسے روح ویسے فرشتے. جو گنہگار ہوتا ہے تو وہ فرشتے جو ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں. اور مومن کی روح کے لیے علی تو پہلے سے حاضر ہے، تو اس کو نرم فرشتے ہوتے ہیں، نرم خو ہوتے ہیں. اتنی آسانی سے روح قبض کرتے ہیں کہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا. کیوں ہوگا؟ ارے ہم روزے کے سامنے کھڑے ہیں، روزے کے سامنے کیفیت جب یہ ہے، اور جب خود مولا سامنے کھڑے ہو، دیدار یار ہو رہا ہے، اور دنیا فانی سے سفر دنیا باقی کی طرف جا رہا ہے. اسی لیے حسین کی اماں خاتون جنت روزانہ ہمارے لیے دعا کرتی تھی. پالنے والے، حسین سے محبت کرنے والوں، حسین کے غم میں رونے والوں کی موت کو آسان فرما. اور کیسے آسان فرما؟ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. یا گیلے آٹے میں سے بال اپنی بہنیں نکال لیتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. ایسے روح نکالنا یہ حکم کس کا ہے؟ سیدہ کا ہے. تو ملک عمل نہیں کریں گے.
क्यों डरते हो मरने से? परेशानी की दुनिया ये है। जितनी भी परेशानियां हैं यहाँ है, वहां आराम है, वो अखरवी जिंदगी है। और अली की मोहब्बत में जो मरेगा उसका पूछना ही क्या है? क्या पूछना? ऐसे ही नहीं मर जाता वो। ये मत देखना कि मैयत में कितने लोग हैं। ये आजकल मीडिया है यही बता रहे इतने हजार लोग, इतने हजार लोग, इतने हजार लोग जनाजे में थे। ये कोई जरूरी नहीं है कि इतने हजार लोग मैयत में हो। मोहब्बत अली में मरे, तन्हा मरे, जैसे अबू जर गफारी का इंतकाल हुआ, कोई टेंशन नहीं। कोई तुम्हारी मजार बनाए ना बनाए, कोई उर्स करे ना करे। अब देखो अल्लाह के रसूल कह रहे कि अली की मोहब्बत में जो मरता है, अहले बैत की मोहब्बत में, तो वो कैसे मरता है मालूम है? हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुस्तकमिलुल ईमान, वो कामिल ईमान के साथ दुनिया से जाता है। हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, वो शहादत का दर्जा पाता है। और 500 मलाइका आते हैं उसकी मैयत में, 500 मलाइका। हर मलक के हाथ में एक गुलदस्ता होता है, एक गुलदस्ते में 20 रंग के फूल होते हैं, एक फूल में 20 तरह की खुशबू होती है। हर मलक उसको सुंघाता है, कहता है मुबारक हो तुम अली की मोहब्बत में जा रहे हो, मुबारक हो तुम नबी की मोहब्बत में जा रहे हो। कैसी बसारत। अब देखिए मरने के टाइम दोनों तड़पते हैं, मोमिन भी मुनाफिक भी। अब ये सोचते हैं ये तो मुनाफिक है, फरिश्ते मार मार कर रूह निकाल रहे हैं, मोमिन क्यों तड़प रहा है? मोमिन इसलिए तड़पता है, ये जो मुबारकबाजी का सिलसिला है। कहते हैं तुम्हारी कतार जल्दी खत्म करो ताकि जल्दी से मैं अपने मौला की बारगाह में पहुंच जाऊं। मौत हक है, अली हक के साथ है, कयामत हक, कयामत हक है। कुरान कह रहे हैं सूरह असरा में, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है यौमा नदो कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। किसके साथ बुलाएंगे? इमाम के साथ बुलाएंगे। अब चुन लो अपना इमाम, जिसको चाहो, हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, मगर कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हम कयामत में इमाम के साथ बुलाएंगे। तो जो उसको इमाम बनाओगे उसके साथ जाओगे, जो इमाम का हश्र होगा वो मुक्तदी का हश्र होगा। हमको काफिर काफिर कहने से कुछ नहीं होता, काफिर वो है जिसका इमाम काफिर है। तो ये फैसला हो गया कि इमाम के साथ बुलाएगा। अब जिसको तुम्हारा जी चाहे इमाम बना लो। हमने तो यही कहा अली इमाम मनस्तो मलन गुलाम हजार जाने गरामी पैदा बना। जाओ तफसीरें खोलो, देखो इसमें भी गड़बड़। इमाम के साथ बुलाएंगे,
کیا نبی کے لیے، اللہ کے لیے نبی کا لفظ نہیں تھا؟ یوم ندعو کل اناس بنبیہم آتا، بے کتابہم آتا. یہ ترجمہ کریں نہیں، امام کا مطلب ہے نبی. دیکھو حق سے، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور کتمان مت کرو، حق کو چھپاؤ نہیں، چھپاؤ نہیں. یہ کوئی ایک ترجمے کی بات نہیں کرتا، سب کے ترجمے دیکھنا، سب جگہ یہ گڑبڑ ہے. کہتے ہیں امام کا معنی نبی، امام کا معنی کتاب، امام کا معنی نامہ اعمال. تو کون نہیں بولتا کہ اپنا نامہ اعمال اپنے ساتھ جائے گا؟ تو بلانے کی بات ہے، امام کے ساتھ بلائیں گے تو نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے. نامہ اعمال چلتا ہے. غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں، جو چل رہا ہے اس کا پھر قرآن کے ساتھ بلائیں گے. وہاں قرآن کی کیا ضرورت ہے تیرے ساتھ جانے کی؟ یہاں آیا تھا، یہاں تو پڑھا نہیں، عمل کیا نہیں، مانا نہیں. پھر کہتے ہیں امام سے بنائے، کہتے ہیں ماں کو، تو ہم ہر ایک کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ بلائیں گے. دیکھو حق سے ہٹانے کی کتنے راستے نکال رہے ہیں. یہ اس کو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو امام ہدایت ہیں اور باقی امام ضلالت ہیں. امام وہ بھی کہلاتے ہیں، امام یہ بھی کہلاتے ہیں. اب امام کو پہچاننا آپ کا کام ہے کہ کون ہم کو حق کی طرف لے جا رہا ہے. سارے حق کے ساتھ جو حق ہے وہ علی ہے. اب علی کے دروازے کسی بھی صورت سے کوئی ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ امام ضلالت ہے. اب پھٹے پرانے کپڑے میں کوئی خواجہ کی نگری میں کہہ رہا ہے علی علی کرو تو سمجھنا یہ حق کی طرف بلا رہا ہے. اس کو بہت بڑے علامہ کے خطاب کی، لباس کی، ابا کی، کبا کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے خدمت کی ہے نا، جو پیون لگے کپڑوں میں آ کے ان دیہاتوں خود کٹنی میں حضور فخرو میاں کیسی زندگی گزارے. یہ حق جو پہنچا ہے کیسے پہنچا ہے، کیسے پہنچا؟ اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو یہ قربانیاں ہیں بزرگوں کی. ملاؤں نے دین کو خراب کیا ہے. ملا کا دین جو ہے وہ حق نہیں ہوتا، علی کا دین حق ہے، اہل بیت کا دین حق ہے. اور ہادی یہ 12 کی 12 امام ہیں. اب جو جس امام کے دور میں رہا ہے اس کے ساتھ اللہ بلائے گا. ہم خوشی سے جائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کے ساتھ جائیں گے. اب امام کا حشر کیا، امام کا حشر کیا، حشر تم سوچو، یہ تو خود قاسم جنت ہے، یہ ساقی کوثر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قیامت سے ہم کو نہ ڈراؤ، قیامت کے ڈر سے لوگوں کو تم نماز پڑھاؤ. ہم تو حسین کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے ڈر سے نہیں، کیونکہ قیامت میں تو سارا معاملہ ہمارا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم کیا تھے، تم کیا ہو، ہمارا امام کیا ہے، کیا شان ہے. تو قیامت حق ہے اور علی حق ہے، کوثر بھی حق ہے، ساقی کوثر علی ہے، میزان حق ہے. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. اب یہاں وقت نہیں، میزان جو ہے نا، یہ کہتے ہیں میزان میں اعمال نامے تولے جائیں گے، میزان تو علی ہے، میزان علی ہے. ملائکہ دیکھ کے چہرہ پہچان گئے. تم لوگ سفر نہیں کرتے کیا ٹرینوں میں؟ کوئی جبل پور تک تو گیا ہوگا نا، تو ٹی سی نا چہرہ پڑھ لیتا ہے کہ یہ بنا ٹکٹ والا ہے.
اس کے اندر یہ قابلیت ہے تو وہاں کی کیا بات ہے؟ یہ چہرے سے پہچانے جائیں گے. پھر قرآن کیا ہے؟ کیونکہ جو علی والے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے, ان کے چہرے کالے ہوں گے. اتنی بڑی پہچان میں کوئی نہ پہچانے. میزان, میزان یہ سمجھ رہے ہیں ایسا جیسے ترازو ہوتا ہے نا, ایسا میزان ہوگا. یہ ایسا ترازو نہیں ہوگا جیسے لے کے بیٹھے ہیں بازاروں میں لوگ. اب ترازو کی بہت سی قسمیں ہو گئی. جو تولنا ہو اس کے ماپ ہو گئے ہیں, سونا چاندی کے الگ ہو گئے ہیں, الیکٹرانک الگ ہو گئے ہیں, کتنے بھی ترازو بنے. تو اب یہ مولوی کا یہ روایت کہاں گئی؟ ایک پلڑے میں نیکی, ایک پلڑے میں بدی. یہ ترازو دیکھا تھا نا پرانا والا, تو یہ بڈھا اسی لیے لکھا ایک پلڑا اور ایک پلڑا. ابھی الیکٹرانک والا تو ایک ہی پہ رکھا جاتا ہے. الیکٹرانک ایک ہی ہوتا ہے, اسے میں وزن ہو جاتا ہے. الیکٹرانک الیکٹرک کیا ہے؟ نور سے ہے, بجلی سے ہے. نور والا ترازو, کوئی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل ہم کو بھی نامہ عمل کی کوئی چنتا نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیوں کہ ہم کو نبی نے بشارت دی ہے کہ علی کی محبت نیکیوں کو, برائیوں کو کھا جاتی ہے. علی کی محبت برائیوں کھا جاتی ہے, اور علی کا بغض نیکیوں کو کھا جاتا ہے. علی کی محبت برائیوں کو, اور علی کا بغض نیکیوں کھا جاتا ہے. یہ کر رہے ہیں, نماز پڑھنے دو, حج کرنے دو, جتنے بھی نیک اعمال کریں, بغض علی میں کریں گے نا, کرنے دو. ہمارے اعمال کو مت دیکھو, ہم سے جتنا ہوتا ہم کر رہے ہیں. اللہ اور توفیق دے کہ عمل سے دور نہ رہیں. مگر قیامت میں یہ منظر دیکھنے والا ہوگا کہ جب سب نامہ اعمال دیا جائے گا نا, تو یہ اپنا اعمال نامہ الٹ پلٹ کے دیکھتے رہیں گے, بار بار الٹ پلٹیں گے. یہ کیوں الٹ پلٹ کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ کہیں حج ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں نماز ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں مدرسہ بنائے وہ ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں چندہ کرنے گئے تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ نیکیاں کہاں گئی. تو فرشتوں سے کہیں گے یہ میں نے کیا, یہ سب نیکیاں یہ کہاں گئی؟ یعنی تم نے غلطی کی ہے. معصوم ہے فرشتے, الزام اس پہ بھی لگا دیں گے کہ میں نے یہ کیا, تم نے لکھا نہیں. فرشتے کہیں گے ہم نے لکھا تھا, ہم کچھ غلطی نہیں کرتے, معصوم ہے. مگر مصطفیٰ نے کسوٹی بنا دی ہے کہ بغض علی میں جو رہے گا وہ بغض علی نیکیوں کو کھا جائے گا, اور حب علی گناہوں کو کھا جائے گا. تو ہم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے, کوئی گناہ نہیں دکھے گا, اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں دکھے گا. اس لیے محبت کرو ہادیوں سے, محبت کرو امامین سے, کریمین سے, شریفین سے. یہ شریف ہیں, یہ امام ہیں, یہ ہادی ہیں, یہ وسیع ہیں, یہ نائب النبی ہیں. مصطفیٰ کے جانشین یہ 12 امام ہیں, اور کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. حق اور باطل کا فیصلہ کوئی مشکل نہیں ہے. کسی مولوی سے بھی پوچھ لینا کہ ہم کو سب عمل کرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ جنت. تو جنت کا مالک کون ہے؟ سردار کون ہے؟ وہ جس کا نام لے اس کی طرف. کون سا مشکل مسئلہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا. یہ اتنا مسئلہ کیا ٹینشن ہے, اتنا کیوں ٹینشن لے رہے بھیا؟ ایک بات میں تو فیصلہ ہے. لہذا آؤ, فرض ادا پہ آؤ,
اور اپنا نجات کا سامان لے جاؤ. ہم جو یہاں کر رہے ہیں تم سے کوئی چندہ نہیں مانگتے, کوئی کسی طرح کی مدد نہیں. آپ ہماری مدد یہی کرو کہ مجلس سننے آؤ, مجلس سنو اور سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. پروردگار ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دین اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے, اس کے لیے زہرا نے اپنا خاندان لٹایا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ دولہا قاسم کی مہندی لے کے آ رہے ہیں. اب سوال اس پہ مہندی کہاں سے ہے, کیسے ہے, کیوں ہے. میں نے پہلے ہی ایک بات جواب دی ہے, ذکر اہل بیت کے لیے جو بھی بہانہ ہے وہ ثواب ہے. بہانہ اللہ کی رحمت, بہانہ رحمت حق بہانہ می جویت, رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت نہ روپیہ پیسے نہیں مانگتی, بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کیسے میں اس کی بخشش کرا دوں. مہندی نکلی تو یاد کس کی آئی ہے؟ فاطمہ کے پوتے کی. تم کو کیوں درد ہو رہا ہے؟ وہاں کیا ہوا کربلا میں؟ پانی نہیں تھا, یہ کیسے ہوا؟ یہ سارے سوالات فضول ہیں, بیکار ہیں. ان سے کہو یہ تم سمجھ کے بھی تم نہیں سمجھو گے. سمجھنا ہو تو آؤ, ہم تو اعلان کر رہے ہیں, ہم سمجھائیں گے. مگر سوتے کو جگانا آسان ہے, جاگتے کو جگانا مشکل ہے. تو عزیزان محترم, کربلا میں ایک سے ایک پھول رسول کے گھرانے کے پامال ہوتے رہے. آج اس کی شہادت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جو خود یتیم ہے, خود یتیم ہے. کون ہے؟ نور نظر امام حسن مجتبی علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کو بنو امیہ نے زہر دیا جودہ کے ذریعے, آپ شہید ہوئے. زینب کتنا دکھ اٹھا رہی ہیں, بچپن ہے, نانا کے جانے کا غم, روتی رہی, ابھی آنسو خشک نہیں ہوا کہ والدہ محترمہ کا غم, والدہ محترمہ کا غم ابھی ڈھلا نہیں کہ والد محترم شہید ہوئے, والد محترم کی شہادت گزری نہیں کہ بھائی حسن کو زہر دے دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا ہے زینب کا جگر, سامنے کھڑی ہے, دیکھ رہی ہے کہ پیارے بھیا کا کلیجہ کٹ کٹ کے منہ مبارک سے تس میں آ رہا ہے. زینب کرے تو کیا کرے. ایک مرتبہ اسی عالم میں امام حسن علیہ السلام نے کہا, بہن زینب میرے قاسم کو بلانا. پہلے تو زینب کو بلانے کے لیے قاسم کو بھیجا تھا. جس وقت زہر کا اثر شروع ہوا تو امام حسن نے کیا کیا, قاسم کو بلایا, گریبان چاک کر دیا اور کہا جاؤ, وہ بھی اماں کے پاس جاؤ. وہ گئے. قاسم کی حالت دیکھ کر زینب سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ خراب ہے. رضا ڈالی, فوراً آئی, دیکھا بھائی کی یہ حالت ہے. اس کے بعد ام فروہ کو کہا قاسم کو میرے پاس لاؤ, اور جب لائے 3 سال کی عمر ہے قاسم. امام حسن چہرے کو بوسہ دے رہے ہیں, گلے کو بوسہ دے رہے ہیں, سینے کو بوسہ دے رہے ہیں, چوم رہے ہیں بچے کو. بچہ ہے مگر باپ کو روتے دیکھ کر خود بھی رونے لگا. ایک مرتبہ زینب نے باپ سے قاسم کو ہٹایا. جناب قاسم نے ایک تعویذ لکھی, تعویذ لکھ کر فروہ کو دی کہ قاسم کے بازو پہ باندھ دو, جب مشکل وقت آئے گا تو اس کو کھول کے دیکھنا. قاسم 12 سال کے ہو گئے تھے کربلا میں, 13واں سال لگ گیا تھا. اور ام فروہ جو ہے بار بار سے یہ شہزادی زینب کو کہتی تھی, شہزادی آپ کہتی تھی نا جب 12واں سال آئے گا تو میں قاسم کی شادی کر دوں. اب شادی کا وقت آ گیا ہے, شہزادی کب کریں گے شادی. یہ بات ہوتے ہی ہوتے کربلا بھی پہنچ گئے. شب عاشور آئی. ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں جناب قاسم ماموں کے پاس پہنچے اور جا کے بازو میں بیٹھ گئے.
یہ ادب ہے. امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا, کہا بیٹا کیوں آئے ہو اتنی رات کو, ماں کے پاس جاؤ. کہا ماموں بس ایک بات پوچھنے آیا ہوں کہ کل کے شہداء میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. کہا کیوں ایسے سوال کر رہے ہو. کہا میری امی کہتی ہے کہ میں سید زادی نہیں ہوں, تو کیا میرا خون آپ کے خون میں شامل ہوگا. کہا بیٹا جاؤ سو جاؤ, میں بتاؤں گا. دوسرا دن ہوا, ام فروا نے شہزادی زینب سے کہا شہزادی آج چل کے بات کروا دو. اتنی حیا والی بی بی, اتنی شرم والی بی بی تھی ام فروا, امام حسن کی بیوہ. کہتی ہے کہ شہادت کے بعد سے کتنا سال گزرا, کبھی امام کے سامنے نہیں آئی, کبھی امام حسین سے بات نہیں کی تھی. آج بات کرنی بھی ہے تو شہزادی کو وسیلہ بنا کے لے کے آئی ہیں کہ شہزادی پوچھو میرے قاسم کا نام شہداء کی فہرست میں ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام نے کہا کہ شہزادی ان کو بتا دو یہ کیا کہہ رہی ہیں. شہزادی نے کہا اے میرے بھیا یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کبھی اپنی جھولی نہیں پھیلائی ہے, آپ کریم ابن کریم ہیں, میں بھیک مانگ رہی ہوں آپ سے کہ میرے بچے کو اجازت دے دو. کہا میں نے اجازت دی ہے اسے, جاؤ لے جاؤ. ام فروا خوشی جا کے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. جب عاشور کا سورج نکلا اور شہادتیں پیش ہونے لگی, سارے انصار اعزاء کی لاشیں آ چکی. اب گلستان فاطمہ کے پھول جب قربان ہو کے آنے لگے, علی اکبر بھی آ چکے تھے. اس کے بعد جناب قاسم بار بار جاتے تھے کہ ماموں آپ نے تو کہا تھا نا کہ شہداء میں نام ہے. کہا نہیں ابھی ٹھہری, ابھی اپنی ماں کے پاس رہیے. بس یہ پریشانی میں جناب ام فروا کو یاد آیا کہ ہاں مولا حسن نے ایک تعویذ دی تھی. وہ تعویذ بازو سے کھول کے دیکھا. جب پڑھا نا جناب قاسم نے دوڑتے ہوئے ماموں کے پاس گئے. ماموں اب دیر کی گنجائش نہیں ہے, یہ خط ہے پڑھ لو. یہ تعویذ تھا میرے بازو پہ جو مجھ کو میرے والد محترم نے دی. امام نے جیسے ہی خط پہ نگاہ ڈالی بھائی کی تحریر دیکھ کر رونے لگے. کیا لکھا تھا, اے میرے بھائی حسین کربلا میں میں نہیں رہوں گا, میری طرف سے قاسم کو قبول کرنا. یہ پڑھ کے حسین بہت روئے, بہت دیر تک روتے رہے. پھر اجازت دی قاسم آئے, خیمے میں آئے تو شہزادی زینب کو میں فروا نے کہا شہزادی ٹھہرو. ایک صندوق لائی, کہا میں نے بہت احتیاط سے سنبھال کے یہ عمامہ رکھا ہے, یہ اس کے والد امام حسن کا صافہ ہے, شہزادی تم خود باندھ دو. ایک پٹکا نکالا, حسین سے کہا تم دولہا بنا دو. اب یہ جب گئے ہیں قاسم, اللہ اکبر, میدان میں جانے کے بعد یہ حیدری کچھار کا شیر صفوں کی صفوں کو الٹ دیا. 12-13 سال کی عمر ہے, کسی کے ہاتھ نہیں رکھتا. بڑے بڑے 4 پہلوان, ارزق کے بیٹے آئے, سب کو ایک ایک وار میں ختم کیا. ارزق خود آیا, اس کو بھی ایک وار میں فی نار جہنم کیا. یزیدی فوج حیرت میں ہے کہ کیسے مقابلہ کرے. پھر وہی طریقہ جہالت کا. عمر صاحب نے کہا سب مل کر حملہ کرو. جب سب نے مل کے حملہ کیا, اللہ اکبر, حسن کا لال یزیدیوں کی ٹڈی دل فوج کے بدلی میں آ گیا. اور جب زخمی ہو کے گرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں چچا ایک مرتبہ اپنی زیارت کرا دو, ایک مرتبہ اپنی زیارت کرا دو. ادھر حسین پہنچے, مگر حسین کے پہنچنے تک ہوا یہ تھا کہ قاسم کا رکاب میں آپ کا پنجہ الجھ گیا. اور جب آپ گرے تو زمین پر آتے آتے ان کے گھوڑے دوڑنے لگے. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف, بائیں طرف کے دائیں طرف. امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں اس شہید سے میرا سلام جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف گھس گئی تھی. میرا کلیجہ پھٹ رہا, میں کیسے شہادت پڑھوں.
جب امام نے دیکھا تو ایک قاسم نظر نہیں آتے تو آواز دے رہے آئین قاسم یابن قاسم، اے میرا بیٹا قاسم تو کہاں ہے، بیٹا قاسم تو کہاں ہے؟ شہید مرتا نہیں۔ اب قاسم نام اس میں باب مسمى ہو گیا، قاسم تقسیم کرنے والا، مگر یہاں قاسم خود تقسیم ہو گئے تھے۔ اب کہیں سے آواز آ رہی ہے جہاں دست مبارک ہے، سر مبارک ہے، انگلیاں ہیں، ہر ایک کہہ رہی ہے یبن رسول اللہ لبیک یبن رسول اللہ یبن رسول اللہ، میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں۔ اب کیا کیا؟ حسین نے ابا کو اتارا، جہاں جہاں سے بدن کے حصے مل سب کو ایک میں جمع کیا، ایک گٹھری بنائی، گٹھری بنا کے خیمہ گاہ پہ آئے، رکھا۔ زینب سے کہا ام فروہ کو بتانا نہیں، کہیں میری بھاوج مر نہ جائے۔ مگر یہ آواز خیمے میں ام فروہ نے سن لیا، کہا شہزادی کیا بات ہے؟ کہا قاسم کی لاش آئی ہے، اور ادھر یزیدی فوج میں ڈھول تاشا بجنے لگے اور ساری بیویاں قاسم کا ماتم کرنے لگی۔ یہ حالت دیکھ کر ام فروہ کہتی ہے بیویوں رو مت، اے بیویوں رو مت، ارے میرے قاسم کی شادی ہوئی ہے، یہ جو طبل بج رہے ہیں اس کے دولہا بننے کی خوشی میں ہے، اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ ام فروہ سجدے میں ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔